نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمپل جنہ کورس کا یہ 3rd لیسن ہے۔ سمپل جنہ کورس 2 پارٹس پر مشتمل ہے۔ پارٹ 1 ہے تھاٹس آن گیٹنگ اپ اور پارٹ 2 ہے تھنگس ٹو ڈو ڈیلی۔ ہم پارٹ 1 یعنی تھاٹس آن گیٹنگ اپ کر رہے ہیں۔ پارٹ 1 میں شکرانے کے 2 جملے شکر کے جذبے کے ساتھ اور 14 قرآنی آیات شامل ہیں۔ فرسٹ لیسن میں ہم نے خیالات کی اہمیت کو جانا تھا کہ تھاٹس لیڈس ٹو ایکشنز، یعنی جیسے خیالات ویسے ہی اعمال۔ اگر خیالات دنیا کے بارے میں تو اعمال بھی دنیاوی، اور اگر خیالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہوں گے تو پھر عمل بھی جنت میں لے جانے والے ہوں گے۔ سیکنڈ لیسن میں ہم نے شکرانے کے 2 جملے سیکھے جو صبح سو کر اٹھتے ہی ہم نے دل میں یا زیر لب دہرانے ہیں۔ وہ جملے ہیں: نیو ڈے، نیو اپرچونٹی given by Allah for Allah, not for forgetting Allah but for getting Allah۔ آج یہ نیا دن، نیا موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھولنے کے لیے نہیں بلکہ ان کو پانے کے لیے۔ اور دوسرا جملہ سیکھا: I'm really grateful to Allah for giving me once more another opportunity to think and do those acts that please Him and not my own crooked nafs۔ میں حقیقتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دوبارہ موقع دیا کہ میں آج وہ باتیں سوچوں اور وہ کام کروں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوں، نہ کہ میرا بگڑا ہوا نفس خوش ہو۔ آج انشاءاللہ ہم ان 14 قرآنی آیات کا آغاز کریں گے جن کو ایس جے کورس کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے، تاکہ صبح ہی صبح یہ قرآنی آیات ہمارے دن بھر کے اعمال کی رہنمائی کر سکیں اور ہم وہ اعمال انجام دیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور جنت کے مستحق بن سکیں۔ ان 14 قرآنی آیات کو جاننے سے پہلے کچھ باتیں اچھی طرح ذہن نشین کرنی ہیں۔ پہلی یہ کہ قرآنی آیات سے ہم کیا مراد لیتے ہیں۔ کیا صرف یہ ہمارے گھر میں برسوں سے رکھے اور قرآن پاک میں لکھی ہوئی کچھ آیات ہیں یا کچھ اور؟ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ قرآنی آیات دراصل ہیں کس کی باتیں؟ وہ جو کائنات کے کریٹر ہیں، وہ جو سب سے زیادہ علیم اور سب سے زیادہ حکیم ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ قرآنی آیات ان کا کلام ہے جو سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ انسان کی دنیاوی اور اخروی فلاح کس چیز میں ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو دنیا میں کہیں چلے جائیں، کسی کے پاس چلے جائیں، کوئی اس طرح بیان نہیں کر سکتا۔ آپ دنیا میں بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں یا دنیا کے بڑے سے بڑے فلاسفر، سائنٹسٹ، ڈاکٹر، وکیل یا کسی بھی لیڈر کے پاس چلے جائیں، کسی کے پاس اس طرح کا خزانہ نہیں مل سکے گا۔ چند دنیاوی فائدے کی باتیں تو ہر کوئی اپنے اپنے لحاظ سے بتا دے گا، لیکن دنیا اور آخرت میں پورے کا پورا کامیابی کا فارمولا کسی کے پاس نہیں ملے گا۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ صرف
اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہم کو ہماری اصل حقیقت، دنیا کی اصل حقیقت، دنیا کی چیزوں کی اصل حقیقت بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہی خالق ہیں ہمارے بھی، دنیا کے بھی اور دنیا کی چیزوں کے بھی، تو بہتر تو وہی بتا سکیں گے نا۔ ہمارے خیالات کو صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی درست کر سکتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم جنت میں جانے کے لائق بن سکیں گے۔ ایک اور بات جو ہمیں قرآنی آیات پڑھتے وقت ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآنی آیات اللہ سبحانہ و تعالی ڈائریکٹلی آپ کے کانوں میں سرگوشی کر رہے ہیں، وہ خود آپ سے مخاطب ہیں۔ جب وہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مطلب وہ آپ کو پکار رہے ہیں اس لیے کہ آپ ایمان والے ہیں، یا پکار رہے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے، تو آپ تو ان کے بندے ہیں نا۔ اگر آپ یہ محسوس کریں گے کہ وہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں، اس سے آپ کی کیفیت بدلے گی، اور پھر آپ کو اچھے اچھے مشورے دے رہے ہیں، اچھی باتیں بتا رہے ہیں، اور صرف آپ کے فائدے کے لیے، ان باتوں سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو الصمد ہیں۔ صمد کا کیا معنی ہے؟ اللہ الصمد means Allah is not in need of anything for anything, while everything is in need of Him for everything. اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کے لیے، جبکہ ہر چیز کو ان کی ضرورت ہے ہر چیز کے لیے۔ تو ہمیں صبح صبح قرآنی آیات کو دہراتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ یہ سب سے بڑے علیم اور سب سے بڑے حکیم کی باتیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ خالق ہیں ہر چیز کے، تو وہی ہر چیز کی اصل حقیقت بتا سکتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ وہ ڈائریکٹلی مجھ سے مخاطب ہیں۔ اور چوتھا کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، مجھ کو ضرورت ہے۔ اس لیے ان آیات کو روزانہ صبح جب ادا کریں تو ذہن میں رکھیں کہ ان قیمتی مشوروں کی مجھ کو ضرورت ہے، اور میرے اللہ سبحانہ و تعالی میرے کان میں براہ راست سرگوشی کر رہے ہیں، مجھے مشورہ دے رہے ہیں میرے فائدے کے لیے، ان کو تو ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھے ہدایت دینا چاہتے ہیں، وہ مجھے راستہ بتا رہے ہیں کامیابی کا، جنت کا، وہ ایسی دانائی کی باتیں بتا رہے ہیں جس سے میں دنیا میں بھی کامیاب رہوں اور آخرت میں بھی فلاح پا جاؤں۔ وہ تو اتنے مہربان ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے۔ اگر پوری زندگی غلط راستے پر چلتے ہوئے گزری بھی ہے، پھر بھی ڈھارس بندھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سورہ زمر میں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، جتنے بھی گناہ ہوں گے سب کو معاف کر دوں گا۔ وہ تو آپ کے خیالات کو صحیح کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ دنیا سے دھوکہ کھا لیے ہیں، اور وہ بڑے پیار سے صبح صبح آپ کے کان میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ سوچیں، وہ جو میرے مالک ہیں، وہ جو میرے خالق ہیں، میرے رب ہیں، جو رحمان ہیں، رحیم ہیں، ودود ہیں، جو علیم ہیں، حکیم ہیں اور صمد ہیں۔ اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں، صرف میری بھلائی کے لیے کچھ مشورے مجھے دے رہے ہیں۔ قرآنی آیات کو ذہن میں لانے سے پہلے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے
کہ اگر ان ہدایات کو ہم نہیں سنیں گے، نہیں دھیان دیں گے، تو ہمارے خیالات دنیاوی ہی رہ جائیں گے اور ہم دنیا میں اور زیادہ غرق ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ 14 آیات ہم کو جھنجھوڑنے کے لیے ہیں، ہم کو جگانے کے لیے ہیں۔ اب ہم پہلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو صبح صبح کیا پیغام دے رہے ہیں۔ پہلی آیت سورہ شورى کی 20ویں آیت ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو آخرت کی کھیتی میں سے چاہے گا ہم اس کو اس میں بڑھا کر دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی میں سے چاہے گا اس کو ہم اس میں سے دے دیں گے، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اس آیت کو اگر عربی میں یاد کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ممکن نہ ہو تو کوئی بات نہیں، اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کو 2 گروہ میں تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو آخرت کا طلبگار ہے، فرماتے ہیں کہ ہم اس کو بڑھا کر دیں گے۔ دوسرا گروہ ہے دنیا کا طلبگار، فرماتے ہیں اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کو کچھ نہ دیں گے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو 1% افراد ہم کو آخرت کے طلبگار نظر آتے ہیں اور 99% دنیا کے طلبگار ہیں۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس گروہ میں ہونا چاہتے ہیں۔ اگر 99% میں رہنا چاہتے ہیں تو آخرت میں کچھ نہ ملے گا، جہنم ہوگا اور ہم ہوں گے۔ یہ آیت بہت ہی مؤثر ہے، زندگی کو بدل دینے والی آیت ہے۔ اگر انسان کبھی اکیلے میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر اس آیت مبارکہ پر غور و فکر کرے تو یقیناً وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ میرے خیالات کیسے ہونے چاہیے، مجھے کدھر جانا چاہیے، کہاں کے لیے کوشش کرنی چاہیے، دنیا یا آخرت کے لیے، میری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے، کیا میں بھی 99% افراد میں سے ایک ہوں؟ اس لیے کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک صرف ذہن میں دنیا کو ترجیح ہوتی ہے، آخرت کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا۔ میرے ہی جیسے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں جو تم چاہو گے ملے گا، لیکن آگے بہت خوفناک بات ہے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، اور آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اس لیے کہ اس دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے، جو بھی کمائیں گے یہیں ختم ہو جائے گا، تو نیکسٹ لائف جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اس کے لیے کچھ بھی نہ بچے گا۔ اس آیت پر غور و فکر کر کے کیا نتیجہ نکلنا چاہیے، کیا خواہش، کیا تگ و دو ہونی چاہیے، یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی صبح صبح میرے کان میں ایک قیمتی مشورہ دے رہے ہیں، تو مجھے اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ ہم دنیا کے طلبگار بنیں یا آخرت کے طلبگار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو میرے کان میں قیمتی مشورہ دے رہے ہیں، تو مجھے ضرور اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کے بارے میں اپنے خیالات بدلنے چاہیے۔ آج ہم نے 14 آیات میں سے پہلی آیت پر غور کیا۔ آج سے روزانہ صبح اٹھنے کے بعد شکرانے کے 2 جملے اور یہ آیت دہرانی ہے، چاہے دل ہی دل میں یا زیر لب۔ پھر اس پر ریفلیکٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو یاد کرانا ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔ اسی طرح ہمارے خیالات بدلیں گے
تب ہی اعمال بدلیں گے اور انشاءاللہ ایس جے کورس کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، یعنی جنت میں جانے کے لائق ہو جائیں گے۔ 4th لیسن میں انشاءاللہ ہم دوسری آیت پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔